پہلا ٹرک پنجرا پاکستان کے راستے سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹیئرز معاہدے کے تحت کابل پہنچ گیا ہے. یہ چین کی BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. چین اپنی تجارت کو، صنعت کو اس حوالے سے فروغ دینا چاہتے ہیں اور یقیناً کہ یہ پاکستان، چین اور افغانستان تینوں ممالک کے لیے جو ہے فائدہ مند، سود مند ثابت رہے گا. لیکن اس میں کچھ چیلنجز اور مشکلات جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی افغانستان کے عدم استحکام کا ہے کہ وہاں پہ جس طرح حالات بنی ہوئی ہیں، اور خاص کر جو وہاں پہ سفارتی سطح پہ نان ریکگنیشن ہے طالبان حکومت کا، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کی طرف سے مختلف کوششیں کی جاتی ہیں وہ اقتصادی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ سی پیک کے تحت جو ان کے خدشات ہیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سیکورٹی کا مسئلہ وہ بھی آ سکتا ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہیں کہ آیا یہی روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکے گا. یہ وہ خدشات ہیں جو مستقبل میں ان ممالک خاص کر چین کو جو ہے اس حوالے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $1 ارب کا ہے، اور پہلے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ زیادہ تھا، افغانستان کا ایکسپورٹ پاکستان کو کم تھا، وہ بھی تقریباً بیلنس ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہے فی الحال تو پاکستان کی طرف سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویزا جو پروسیسنگ ہے وہ بڑا لینتی ہے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں بائنگ پاور بہت زیادہ کم ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ افغانستان کو کم ہو رہا ہے. تیسرا وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشیٹ ہو گئی ہے، اور افغانستان کی کرنسی اس کے اپوزٹ اپریشیٹ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو پاکستانی افغانی پروڈکٹس ہے وہ پاکستان میں فیزیبل نہیں ہے، اور افغانستان کا جو ایکسپورٹ ہے آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ یہ افغانی اپریسیشن کی وجہ سے پاکستان کو اور مزید کم ہو جائے. ہماری تجارت بجائے اس کے کہ وقت کے ساتھ وہ بڑھتا جائے، وہ گھٹتا چلا گیا، اور جب 2012 میں $3 ارب تھا تو وہ گھٹ کے اب $500 ملین پہ آیا ہے. تو یہ تنزلی کا شکار ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی تجارت ترجیح نہیں ہے، اور دونوں ملکوں کی اقتصادی ترقی اور عوام کو خوشحالی دینا اور روزگار دینا جو ہے یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ورنہ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوٹینشیل اتنی زیادہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے 300% یا 400% یہ بڑھ سکتی ہے.